السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ارشد ندیم امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک بہت کامن ٹاپک ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ، تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے اس پرابلم کا شکار ہے اور اس مسئلے کو کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ ریلیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لوں، اور وہ ہے جسم میں دردوں کا ہونا یا باڈی ایکس ہم اسے کہتے ہیں۔ تو جسم میں درد تو جو ہے وہ تقریباً ہر انسان کو رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے بہت بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بیماری کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لاجیکل کیلکولیشن کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں آخر مجھے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اگر وہ ایک دن دو دن ہو کامن چیز ہے، لیکن اگر وہ ہفتوں ہفتوں تک ہونے لگے تب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے کہ آیا یہ درد جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، میری باڈی میں درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی مثال تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ چار اگر پوچھے کہ تجھے درد کہاں ہوتا ہے اور ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے، تو پھر جب ان کو درد ہوتا ہے تو پھر ان کو ہر جگہ درد ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کو بھی یہ سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اس کے کون سے درد کا علاج کروں یا اس کے کون سے درد کی دوا کروں۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ضرور سنیں گے، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھیں گے، اور جہاں کہیں بیٹھیں آپ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کسی اچھی بات سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ پہنچ جائے، تو کہتے ہیں کسی ایک نے، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات، اچھی گفتگو یا اچھا عمل دوسروں کے حق میں جو ہے وہ کیا ہوا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ضرور آپ اس چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کون سی مین ریزنز ہیں جو کہ جسم کے درد کا سبب بنتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ ہے سٹریس۔ سٹریس سے کوئی شخص جو ہے وہ بیگانہ نہیں، کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے، لیکن سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن اس کے لیول ہوتے ہیں۔ سٹریس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، اس کام کو اپنے بدن کی استطاعت سے زیادہ کر لیں تو اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ آپ کی باڈی نے کیا کیا؟ سٹریس لے لیا۔ آپ کے جو آپ کوئی ایکٹیویٹی، مینٹل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، وہ زیادہ ہو گئی، آپ پر بوجھ بننے لگ پڑی، تو آپ اسے کہتے ہیں مینٹل سٹریس ہو گیا۔ تو یہ سٹریس اگر ایک دن ہے، دو دن ہے، تو ہماری باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوپ کر جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ مینیج کر لیتی ہے۔ لیکن اگر وہ سٹریس زیادہ ہوتا جائے تو آخرکار ہمارا امیون سسٹم، امیونٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو یہ باقی بیماریوں کو حملہ آور ہونے دیتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجوہات، سب سے پہلی علامت ہمارے پاس ہمارے پوری بدن میں درد کا احساس ہونا۔ تو یہ ہمارے امیون سسٹم کی ڈیکریزنس کی وجہ سے جو سٹریس لیول ہمارا کاز کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہمیں علامتیں کیسے پتہ لگیں گی کہ اگر ہمیں یہ جو درد ہو رہا ہے بدن میں، یہ ہمیں سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے، اگر آپ کی سانس کی رفتار انکریز ہو رہی ہے، اگر ہاتھ اور پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اور اگر آپ کی دل کی دھڑکن تیز اور آپ کو اپنے بدن میں کچھ سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ سٹریس ہے۔ تو اب یہ سٹریس کو آپ نے ڈائگنوز کر لیا، اس کی ریزن آپ کو پتہ لگ گئی کہ یہ تو سٹریس ہے۔ اب سٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے ہزار جو ہے وجوہات ہیں، ہر شخص کی وجہ دوسرے کی وجہ سے مختلف ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر توجہ کرے، تو اس نے غور کیا، اسے پتہ لگا میرا یہ سٹریس ہے، تو سٹریس کو دور کرنے کی کوشش کی، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب سٹریس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات یہ، میڈیٹیشن کریں۔ جتنا وقت آپ اپنے آپ کو تنہائی میں دے سکیں، ریلیکسیشن میں دے سکیں، اور آپ ریلیکس رہ سکیں،
یہ بہترین عمل ہے. ہمارے اندر ہم صبح و شام کی ایکٹیویٹی میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی کا بھی ہم پر حق ہے، ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. ہم اس حق کو یکسر بھول کر ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی ذات کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا ایک لفظ ہے، ہر شخص کی میڈیٹیشن کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں. جب انسان چہل قدمی کرتا ہے، واک کرتا ہے، تو اس کے سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور وہ جو ہارمونل چینجز ہیں باڈی کے اندر آتی ہیں، اور ریفریشنگ اور اندر سے انسان ایزی فیل کرتا ہے، اور یہ سٹریس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونا شروع کرتا ہے. اور تیسری بات جو ہے، آپ ایسی ایکٹیویٹی رکھیں کہ جو آپ کو امیوز کرے، آپ کو خوشی دے سکے، تو آپ کا سٹریس ڈاؤن ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس کے ساتھ بالکل گلو ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، کہ جو سٹریس کی چیز ہو، جو سٹریس کا انوائرمنٹ ہو، ہم جان بوجھ کے اس سٹریس کے انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ انگلش کا محاورہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، تاکہ ہم اور بھی اس کو زیادہ کریں، بڑھا چڑھا کے کریں. ہماری چونکہ من حیث القوم یہ عادت ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی سٹریس کو مزید بڑھاتے ہیں، تاکہ وہ زیادہ، جس طرح آگ کو آہستہ آہستہ سلگاتے رہیں کہ وہ بھڑک اٹھے، تو ہم کوشش کرتے ہیں یہ بھڑک اٹھے. ہم یہ نہیں چاہتے، اسے ایوائڈ کریں. آپ کوشش کریں سٹریس کی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ایوائڈ کریں. آپ جتنا ایوائڈ کریں گے، اگنور کریں گے، آپ کا سٹریس لیول جو ہے کم ہوگا. اور پھر دوسری بڑی بات کہ آپ اپنی بیڈ ٹائمنگ کو آبزرو کریں، وقت پر بیڈ پر جائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ آرام سے اور ریلیکس ہو سکیں. اس طریقے سے جو ہے سٹریس کم ہو جاتا ہے. بدن میں درد کے ہونے کی جو دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے، ہماری باڈی میں پانی کی کمی کا ہونا. پانی جو ہے وہ ایک ایسا بنیادی عنصر ہے جو کہ ہماری ڈائجیشن کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری ریسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا ہماری باڈی میں ہونا ضروری ہے. ہماری باڈی کی پورا کمپوننٹ جو ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے وہ واٹر پہ جو ہے مبنی ہے. اگر پانی کم ہو جائے تو ہمیں جو ہے ہماری باڈی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہے؟ اگر آپ کی یورین کا کلر جو ہے وہ یلو ہے، پیل کلر، زیادہ ڈارک یلو ہو گیا، آپ کا سکن کا کلر جو ہے وہ پیل ہے، سکن مریل مری ہوئی، حشاش بشاش آپ کو نہیں مل رہی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ڈیزینس ہیں، کنفیوز ہیں، آپ اورینٹیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کنسنٹریشن پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے، کچھ یاد کرنا چاہیں تو یاد نہیں ہوتا، آپ کسی کام میں آپ کا پراپر طریقے سے کنسنٹریشن اور فوکس نہیں رہتا، تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہے. اب ڈی ہائیڈریشن ہوا کیوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈائریا ہے تو آپ ظاہر ہے اس میں آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، الیکٹرولائٹس جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں، تو الیکٹرولائٹ ریپلیس کرنے ہوتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہوتا ہے، ہاٹ واٹر زیادہ، جتنا ہاٹ بیوریجز ہیں وہ استعمال آپ کریں، اس سے بدن کا درد جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 8 سے 12 گلاس پانی روزانہ پیے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر شخص نے، آپ اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے، مختلف ڈرامے سیریلز بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہاں تک جو یورپین کنٹریز ہیں، جس طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ میں، ہر شخص کے پاس، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اس کے پاس پانی کی بوٹل ضرور ہوتی ہے. وہ جہاں جا رہے ہیں پانی کی بوٹل، آپ نے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے پانی پیتے رہنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سکن ٹھیک رہتی ہے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی، اور جو ہماری تکلیفات ہے، خصوصاً جسم کا درد، یہ نہیں ہوتا. اور جسم کا درد جو ہے خصوصی طور پر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے خواتین میں ہوتا ہے، اور پھر ان خواتین میں ہوتا ہے جو کہ باہر جاب پہ ہوتی ہیں. وہ اس شرم کے مارے پانی نہیں پیتی کہ مجھے بار بار ٹوائلٹ جانا پڑے گا، اور میں بار بار ٹوائلٹ جاؤں گی تو میرے جتنے کولیگ ہیں یہ سارے مجھے دیکھتے رہیں گے، یہ بار بار ٹوائلٹ کیوں جا رہی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو کوئی اور ہی، کسی اور ہی، ہم کہتے ہیں جیسے خواتین کے لیے یہ انوکھا کام ہوگا، اور مرد حضرات اس کو جو ہے وہ بڑے گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو تو نہیں جانا چاہیے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کو ایک پراپر
सहूलत की मकाम देना चाहिए, जगह देनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अगर उनको पानी पी रही हैं तो यूरिनेशन होगी तो वो यूरिन के लिए जाएँ। यहाँ पर ये पहला तरीक़ेकार है कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है किसी खातून की, तो उसको जब डिपार्टमेंट दिखाया जाता है तो सबसे पहले उसे टॉयलेट का एरिया दिखा दिया जाता है कि ये वॉशरूम्स हैं, ये टॉयलेट्स हैं, या ये मतलब है कि पानी पीने की जगह है। ये सारी चीज़ें पहले ये जो है ना डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर है, ताकि ये बुनियादी चीज़ें पहले डिस्कस कर ली जाती हैं। हमारे यहाँ ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं होता। इसलिए ख़वातीन को जो कि जॉब पर होती हैं वो इस डर के मारे पानी नहीं पीती कि उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा और मुश्किल होगी, और जो घरेलू होती हैं वो इसलिए पानी नहीं पीती कि उसने बहुत सारा काम करना होता है और काम में ऐसे मगन होती हैं कि उन्होंने ये बुनियादी चीज़ भूल जाते हैं, और रात को फिर जो है जो दर्द का सिलसिला शुरू होता है तो कभी-कभी बहुत ही लंबा हो जाता है, और दर्द जो है वही वाली बात कि चार अगर पूछे कि तुझे दर्द कहाँ होता है, तो एक जगह हो तो बताऊँ कि यहाँ होता है। जिस्म में, बदन में दर्द की तीसरी बड़ी वजह जो है वो नींद की कमी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, आप कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, आपकी याददाश्त, मेमोरी जो है वो इफ़ेक्टेड होती है। गर्ज़ तमाम बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी सफ़र करती है। सिर्फ़ मेंटल एक्टिविटी नहीं, हर एक्टिविटी जो है वो सफ़र करती है अगर आपकी स्लीप जो है वो कम है। कम से कम हर इंसान को नॉर्मली एडल्ट को जो है वो 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए। बच्चों को 9 घंटे जो है वो नींद चाहिए होती है, और जो एडल्ट्स हैं उसको 7 से 8 घंटे तक इनकी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले अपनी स्लीप आवर काउंट करें कि वाक़ई आपकी स्लीप पूरी है कि नहीं है, वरना तो वही अगर आपको महसूस होता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको पता होता है कि दिन में आपको जो है जमाइयाँ आ रही हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप जो याद करना है वो याद नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपका लिंक जो है वो स्लीप के साथ है, आपने नींद प्रॉपर तरीके से नहीं की। और अब इसका हल क्या है, इसको कैसे फिक्स करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान चीज़ें हैं। आप खुद देखें कि कौन सी ऐसे हर्डल्स हैं जो आपकी स्लीप में हैं। अगर आप टीवी जो है वो कमरे में है, बेडरूम में है, तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। हमने देखा कि जितने भी डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें लिविंग रूम में जो है वो टीवी होता है, किसी बेडरूम में टीवी नहीं है। हमारे यहाँ हर बेडरूम में टीवी होता है, जो कि स्लीपिंग टाइमिंग को इफ़ेक्ट करता है, हमारी तमाम शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। इसलिए अगर आप टीवी पे हैं या फिर आप मोबाइल पे एक्टिविटी ज़्यादा देर तक चल रही है और सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं और रात गए तक एक्टिव हैं, तो ज़ाहिर है आपकी नींद स्लीप जो है पूरी नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छे ऑथर की किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा था कि मैं जब घर जाता हूँ तो मैंने घर में एक लेबल लगाया हुआ है कि नो टेक्नोलॉजी ज़ोन, और वो शुरू हो जाता है 6 बजे के बाद। तो 6 से लेकर ऑनवर्ड मेरे घर में नो टेक्नोलॉजी ज़ोन होता है। किसी किस्म की मोबाइल एक्टिविटी, किस्म की और एक्टिविटी नहीं होती। मैं अपना हेल्दी टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। तो आप देखें कि आपकी स्लीप जो है वो पूरी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फिर मेडिटेशन करें कि जो है बेड पर जाने से पहले आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स, कोई इशू में बेड तक ना लेके जाएं। बेड से पहले ही अपने जहन को साफ करें कि अगर आप तकिए पे सर रखें तो आपके साथ जो जहन में जितनी भी इश्यूज़ हैं वो आपके साथ तकिए पर ना जाएं, आपके तकिए से हट कर ही रहें, ताकि आप तकिए पर आराम से सो सकें, सर रख सकें। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि आप सोने से पहले कुछ हॉट लिक्विड ले लें। गर्म दूध जो है, नीम गर्म दूध, हल्के सा मीठा नीम गर्म दूध बेहतरीन जो है वो थेरेपी है नींद के लिए, नींद के आने के लिए। कोई हॉट बेवरेजेस ले लें, कोई गर्म चीज़, गर्म कॉफ़ी ले लें जिससे आपको नींद आ सके, लेकिन कॉफ़ी और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक ना लें, वो बंदे को बेदार कर देती हैं। दूध सबसे बेहतरीन है, अगर आप वो लें तो उससे आपको जो है वो आराम आ जाएगा। और तीसरी बड़ी बात ये है कि आप टाइम पर बेड पर जाएँ। जब आप टाइम पर जाने की आदत डालेंगे तो आपका जो सर्कैडियन रिदम है, जो आप बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसकी घड़ी फिक्स हो जाएगी कि ये बक्स 9 बजे सोता है, 9 बजे आपकी आँखें आहिस्ता-आहिस्ता बंद होंगी, आप आराम से सो जाएँगे, और जो टाइम आपके उठने का उस टाइम पे आपकी आँखें खुल जाएँगी। तो एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न को जो है, ये हेल्दी पैटर्न को आपने एडॉप्ट करना है, और ये कहीं दूर नहीं होता। अगर कोई शख्स
اگر آپ کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں۔ تو ہمیں جب اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم نے سب کچھ خود کرنا ہے اور ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کی ساری ٹریٹمنٹ جو ہے ہو جاتی ہے، آپ کی تھیراپی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے سلیپ پیٹرن کو آبزرو کریں اور اپنی سلیپ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اور ہیلدی سلیپ لیں، تاکہ آپ کے بدن کا درد جو ہے وہ دور ہو سکے۔ بدن کے درد کی بڑی کامن اور انڈرسٹینڈیبل وجہ جو ہے وہ فلو یا کولڈ کا ہو جانا، وائرسز انفیکشن جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم باہر جاتے ہیں یا کسی ایریا میں ہوتے ہیں یا کسی آفیسز میں ہوتے ہیں، تو کسی ایک شخص کو اگر فلو ہے تو دوسرے کو ٹرانسفر ہوا، تیسرے کو وائرل انفیکشن ہے تو ایک سے دوسرے کو چلتا چلا گیا۔ اس کورونا کے بعد جو ہے کچھ وائرل کی چینجز یا ان کے چین میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ باڈی میں وائرس آ جاتا ہے تو سارا بدن درد کرنے لگتا ہے، آپ کی سارے بدن میں تھکاوٹ کا، اکڑاہٹ کا اور اینٹھن کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید کوئی وائرل انفیکشن ہے۔ اور وائرل انفیکشن کی بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی لائٹ سی اینٹی انفلیمیٹری جس طرح پیراسیٹامول بہترین ہے وہ آپ لے لیں، اور گرم چائے کا کپ یا دودھ جو ہے وہ آپ لے لیں، تو آپ کے بدن کا درد جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور اگر آپ کو جو ہے یہ تو کولڈ کے حوالے سے، اگر آپ کو فلو کی علامت ہے یا گلا خراب ہے تو آپ کو دیکھیں، اگر آواز خراب ہو گئی، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، زکام لگا ہوا ہے، ناک سے رطوبتیں جا رہی ہیں، تب تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ آپ ایک ڈیزیز پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جو بھی وائرل انفیکشن ہے وہ 5 سے 7 دن لیتے ہیں۔ آپ نے اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے کچھ آپ نے تدابیر کرنی ہے، وہ یہی تدابیر ہے کہ اپنے آپ کو جتنا آپ گرم رکھ سکیں وہ بہتر ہے، آپ ہاٹ فلوئڈ جتنا لے سکیں وہ بہتر ہے، آپ مشروبات کا استعمال، گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کریں، آپ بیڈ پر ٹائم زیادہ سپینڈ کریں، آپ ذرا سا بہترین طریقے سے نیند لیں، آنکھیں بند کریں، اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 5-6 ٹریٹمنٹ جو پیٹرنز ہیں، یہ ہر کوالیفائڈ بندہ، میں کوالیفیکیشن جو ہے وہ ان ٹرمز آف ایکیڈیمک نہیں کہوں گا، کیونکہ بہت سارے ایکیڈیمک لوگ جو ہے وہ مینٹلی ایجوکیٹ نہیں ہوتے، اور وہ اس چیز کو ایسے لیتے ہیں جس طرح ایک لے مین لے رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اسکول یا یونیورسٹی کی اٹینڈنس نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جو ہے فہم عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو لاجیکلی دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو آپ چیزوں کو لاجیکلی دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر زکام وغیرہ ہو جائے تو بس وہ واویلا مچا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ بہت سارے کرانے ہیں، اور شاید مجھ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، شاید مجھ کو ملیریا ہو گیا ہے، شاید مجھے یہ ڈیزیز پروسیس ہو رہی ہے، اور مختلف بیماریاں جتنی ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق پھر جو ہے اپنے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ دوائیاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس میں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر کی بھی اچھی خاصی فیس بن جاتی ہے، وہ بھی خوش خوش گھر جاتے ہیں، لیبارٹری والے کے پیسے بھی بڑے بہت سارے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ رزق میں اضافہ کرنے کا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ لاجیکل چلیں۔ آپ دیکھیں زکام یا گلے کا خرابی ہو جانا، یا زکام، کھانسیاں، ہلکی سی کھانسی کا ہو جانا، یا آواز بیٹھ جانا، یہ اتنی بڑی پرابلمز نہیں ہیں۔ ان کو آپ تھوڑا سا پانی، گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، اور آپ جو ہے اپنے گرم فلوئڈ استعمال کریں۔ اگر جو شاندہ موجود ہے تو آپ جو شاندہ پانی میں ڈال کر، قہوے میں ڈال کر پئیں، آپ کی باڈی کو آرام آئے گا اور آپ کے بدن کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو کولڈ، فلو، زکام، نزلہ، یہ چیزیں ہیں، گلے کا خراب ہونا، تو اس کے ساتھ آپ کے بدن میں درد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس بیماری کو، اس علامات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جسم کے درد کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ خون کی کمی ہے۔ خون کی کمی جو ہے ہماری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ اور
ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بدن میں شدید درد ہوتا ہے. چونکہ خون کی کمی کی وجہ سے ہمارا تمام سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ پراپر نہیں ہوتی، ہمارے رسپائریٹری پروسیس ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کو پمپ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ خون کی مقدار وہاں پہ کم ہے، خون کی کوالٹی وہاں پہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ہماری اسکن بے رونق ہوتی ہے، ہماری سانس کی جو رفتار ہے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری کے سارے مسائل کے ساتھ ساتھ جو مین ایشو جو سٹارٹ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے، ہمیں تھکاوٹ کا احساس بہت ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور انتہائی زیادہ تھک جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام بہت بڑا نہیں ہوتا. تو یہاں سے یہ انیشیشن ہوتی ہے، یہاں سے یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی باڈی میں خون کی کمی ہے. بھوک کا نہ لگنا یا نقاہت کا محسوس ہونا یا دل گھبرانا، مینٹلی کنفیوز ہونا، کسی کام میں دل نہ رکھنا، اکتاہٹ محسوس کرنا، پھر ہلکا ہلکا ڈپریشن موڈ میں چلے جانا، یہ انیمیا کی یا خون کی کمی کی جو ہے وہ علامات ہیں. اب خون کی کمی کی علامات جو ہے، اب خون تو باڈی کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمارے کھانے کے پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. تو آپ خود دیکھیں آپ کے کھانے میں کون سے ایسے اجزاء ہیں جو کم ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے زبان کو خوش رکھنے کے لیے اب ذائقے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، تو ذائقے میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری باڈی میں غذائیت کیا دے گا. اور جو بہت سینسیبل لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں تو غذائیت کو دیکھ کر کھاتے ہیں، ریگارڈ لیس آف کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی پھیکی ہوتی ہیں لیکن اور اس میں شاید کوئی اتنا مٹھاس یا کوئی ایسی جو ٹیسٹ ہے ذائقہ نہ ہو، لیکن وہ باڈی کی جزو بدن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے. آپ جائیں پکوڑے کھائیں اور آپ جائیں تو دہی بھلے کھائیں اور آپ جائیں تو جتنی بھی کچالو پیڑے کھائیں، آپ ایسی چیزیں کھائیں کہ جس کا ذائقہ بڑا زبردست ہوتا ہے. میرے منہ میں بھی پانی آ گیا، سوری فار دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اس میں غذائیت نہیں ہوتی، وہ آپ کی باڈی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس اور آپ کے اندر لپیڈز اور فیٹس کا انتہائی بھرپور جو ہے اس کے اندر ایک ذخیرہ پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ سبز سبزیاں کھائیں تو آپ منہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی جو ہے پلیٹ میں بینگن اور جو ہے وہ سامنے رکھ دے، آپ تھالی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ جو ہے باہر یا آپ کو کوئی چیزیں بوائل کر کے ہم دیتے ہیں، آپ بوائل پٹیٹوز استعمال کر لیں، بوائل گاجریں کر کے استعمال کر لیں، یا آپ جو ہے یہ جو پاپ کارنس کو جو بنتے ہیں چھلی اس کو کہتے ہیں، مجھے آئی ڈونٹ نو، آئی فارگیٹ دا نیم آف دیٹ، آئی ایم سوری، کارن اس کو ہم کہتے ہیں، سٹے جسے کہتے ہیں. اگر آپ کو کہے کہ آپ وہ بوائل کر کے آپ وہ استعمال کریں، اس کو ہر ایک بنتا ہے، ہر کہتے ہیں ایسے ہی پھیکی چیزیں کھانے کا. ہم کوئی مریض ہے کیا ہم نے یہ چیزیں کھانی ہے؟ تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید یہ مریضوں کی غذا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایسی چیزیں جس کے اندر غذائیت ہو ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنی روٹین کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ناشتے میں کیا کھا رہے ہیں. تو ناشتہ آپ کا ایک ہیلدی ہونا چاہیے، اس میں کچھ فروٹ ہونا چاہیے، ایپل ہونا چاہیے. آپ 10-11 بجے کے ٹائم پر ایک دلیا آپ تھوڑا سا بنا کر پھیکا دلیا استعمال کریں. چینی کا استعمال کو کم سے کم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور خصوصاً ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنے ایک ہفتے اپنی کھانے میں چینی کم کر دی تو آپ اپنی جلد پہ جو ہے وہ 1 سال کم کے اثرات دیکھیں گے. تو جلد اور ایجنگ جو ہوتی ہے وہ شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے، چینی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ چینی کم کرتے جائیں، آپ کو آہستہ آہستہ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنے کچھ جو اگر بیتے ہوئے پل ہیں تو وہ یاد آنا شروع ہو جائیں گے، وہ جوانی کے لمحات آپ کے لوٹ کے آ جائیں گے. ایسی اتنی بھی گزری ہوئی یاد رفتگاں آپ کو یاد آنے لگے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو ہے وہ چینی کو تھوڑا سا کم کریں تو، اور آپ دلیہ استعمال کر لیں. دلیے کے بعد آپ دوپہر کو جو آپ کھانا کھاتے ہیں آپ گھر کی چپاتی استعمال کریں، نمک اس میں کم ہونا چاہیے. آپ جو ہے کوشش کریں گھریلو سبزیاں زیادہ استعمال کریں. ہر طرح کی سبزی میں بڑے مزے، دالیں بہت بہترین ہیں جو کہ انیمیا کو، خون کی کمی کو پورا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ تمام اسٹریٹجیز ہیں جو کہ نیوٹریشنسٹ بہت ہیں
کسی بھی سائٹ پہ آپ جائیں، آپ ریسیپیز دیکھیں، آپ کو ریسیپی مل جاتی ہیں۔ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، فنگر ٹپ پر آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مل سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، آپ اس چیز کو فائدہ لینے والوں میں سے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ فائدہ لینے والوں میں سے ہیں تو آپ کے پاس ہر ایک چیز خود بخود ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی خون کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ تو بدن کے درد میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ خون کی کمی۔ اور خون کی کمی کو اگر آپ نے پورا کر لیا تو آپ کی باڈی کے جو درد ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائیں گے۔ بچوں میں ہے تو ان میں تو شدید، بچوں میں اگر 6 سال سے اوپر کے بچے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، یا 1.5 سال یا 2 سال کے بچے ہیں، وٹامن ڈی کی کمی ہے تو یاد رکھیے وہ بچہ بڑا اریٹیبل ہوگا، ہر وقت روتے رہنا، چیختے چلاتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بچے میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اس کو آپ نے ضرور ڈاکٹر کو دکھانا ہے تاکہ اس کے بدن کا درد جو ہے وہ اس وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بچوں میں یہ کاز کرتا ہے اسی طریقے سے بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی یا نیوٹریشن میں وٹامن ڈی نہیں ہے تو آپ کے بدن میں درد ضرور ہوگا اور شدید درد ہوگا۔ تو اس کی کمی کے لیے ہمیں ایک نیچرل سورس ہے کہ ہمیں دھوپ میں جو ہے وہ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ تو اگر ہم دھوپ میں گزارتے ہیں تو ہمیں نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ وٹامن ڈی کے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ کچھ وقت اگر ہم جس طرح ہمارے شہر کے اندر کے گھروں میں دھوپ نہیں لگتی تو ہم سالہ سال، مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، ہم چھت پر نہیں جاتے کہ چھت پہ جو ہے وہ ایک تو اتنی اونچی اونچی بلندی پہ جگہ ہوتی ہے کہ 3-4 منزلیں چڑھ کے چھت پہ کوئی جاتا نہیں ہے، اور چھت پہ تو جو ہے وہ پھر لوگ خالی چاند دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو روزے چل رہے ہیں، آپ نے پھر میرا خیال ہے سب نے چاند دیکھنے کے لیے جانا ہے، لیکن وہ شام کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، تو آپ کبھی کبھی چاند کے بغیر بھی جو ہے آپ دھوپ سیکنے کے لیے جو ہے چھت پہ ضرور چلا جائے۔ اس سردیوں میں جو ہے دھوپ سیکنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کو وٹامن ڈی مل سکے، ورنہ آپ کی باڈی میں کریمپ ہوتے ہیں۔ دودھ اور دہی جو ہے بہترین غذا ہے، اس میں وٹامن ڈی جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، تو آپ دودھ کا استعمال زیادہ کریں۔ پھر میں ان خواتین کو کہوں گا کہ خواتین کے لیے وٹامن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آسٹیوپروسس ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے وہ خواتین میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ہارمونز جو ہیں، ایسٹروجن پروجسٹران جو ہے وہ باؤنڈنگ کرتے ہیں ہڈیوں کو، اور جب عمر کے ساتھ ساتھ ایسٹروجن پروجسٹران کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ ہڈیاں جو ہیں پتلی ہونا شروع ہوتی ہیں، بھرنا شروع ہوتی ہیں، تو اس لیے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے بعض جگہ پر مختلف پیٹرنز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اوور 40 جو ہے خاتون جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ وٹامن ڈی کی ضرور لے لیتی ہیں، تاکہ اگر آپ 40 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئے تو آپ عادت ڈال لیں کہ آپ نے وٹامن ڈی سے کوئی میڈیکیشن ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے لکھوا کر آپ وہ لینا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو لیٹر لائف میں اس کا بینیفٹ ملتا رہے۔ ہم نے کچھ لوگوں کی اپروچ کو دیکھا، وہ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹ لیتے، 1 مہینہ لے لی، اس کے بعد اس کو تو مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ تو یہ فرق کی بات نہیں ہے، یہ وہ پروسیس ہے جو آپ کو مہینوں 3 مہینوں کے بعد جا کر وہ جب آپ کی باڈی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتا رہے گا تو اس کا ایفیکٹ آفٹر آل پتہ لگے گا۔ یہ ایسا وہ جادوئی چراغ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے گولی لی اور اس کے بعد جن حاضر ہو گیا، آپ کو کیا چاہیے، اور میرے بدن کا درد دور ہو جانا چاہیے تو آپ کے بدن کا درد دور ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جو ہے اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ ایک خاص وقت تک اس کو ساتھ لے کر چلیں اور آپ کو لیٹر لائف میں جو ہے وہ ریلیکسیشن ہو اور آپ کی باڈی کا درد جو ہے وہ کنٹرول رہے۔ تو باڈی کے درد کی ایک بڑی وجہ جو ہے وٹامن ڈی کی کمی ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دھوپ ضرور سینکنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، دودھ ضرور پینا ہے تاکہ آپ کے بدن میں درد جو ہے وہ کم ہو سکے۔ جی دوستو، یہ تو سب باتیں تھیں جو کہ درد کے حوالے سے تھیں۔ تو درد تو جو ہے وہ جسم کے درد کندوں کی تو پھر اگین میں کہوں گا بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر طرح کے درد ہوتے ہیں۔
تو درد تو کبھی کبھی لادوا بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے ان لادوا دردوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، ہم نے وہ درد بیان کیے جس کی آپ کے پاس سبیل موجود ہے اور جس کا آپ کے پاس علاج موجود ہے، اور آپ خود اس کا علاج کریں گے۔ جب تک آپ خود اپنی بیماری کو سمجھ نہ لیں، کوئی دوسرا شخص اس کو جو ہے نہ تو دریافت کر سکتا ہے اور نہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ گئے، دیکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی گئی ہمارے مذہب میں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو جان گیا گویا وہ خدا کو جان گیا۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ پاک کی ایک بڑی بہترین تخلیق ہے، اور اس کے اندر ہی سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ شرط یہ کہ اس کو آگہی ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ اگر وہ تھوڑی سی اپنے آپ پہ وقت لگا کر اپنے آپ کو سوچ سمجھ سکے، اپنی کمزوریاں، اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو جان سکے، تو یقیناً وہ بڑا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی کامیاب انسان دیکھیں گے تو ان کو کسی وقت میں شعور آ گیا، آگہی پیدا ہو گئی، اور آگہی کے ساتھ ان کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی۔ آپ دیکھیں، آپ بچپن میں جو ہے کتاب پڑھتے تھے تیمور اور چیونٹی کا واقعہ، تو اس تیمور بیٹھا بیٹھا اس نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی اتنی دفعہ اوپر چڑھی لیکن اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، تو میں انسان ہو کر یہ کوشش کیسے چھوڑ دوں؟ تو اس نے جب حملہ کیا تو اس نے جو ہے وہ فتح کر لیا۔ تو آپ سوچیں اپنے آپ کو، اسی طرح آپ کے اندر بھی کچھ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اس صلاحیت کو گریپ کر لیں، اگر آپ نے کنسنٹریٹ کیا تو آپ کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کے یہ درد جو ہے وہ لادوا نہیں ہوں گے بلکہ یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، آپ اس صدقے جاریہ میں میرا ساتھ ضرور دیتے رہیے گا۔ اگلے کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔